پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سنتوں سے فارغ ہونے سے شروع کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل۔ جب ہم نے یہ کہا محمد بن اسماعیل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل کے بیٹے محمد، نام کیا ہے؟ نام محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اسماعیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کون؟ اسماعیل۔ عرب مکے کی سرزمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کس سے ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ امام بخاری کے دادا کا نام قیاس کر لیجیے جلدی سے۔ ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ ابراہیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بات صرف آپ ذہن میں رکھ لیجیے، کبھی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب آپ نہیں بولیں گے، یاد کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی آپ نہیں بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہیں امام بخاری، آپ کے نسب میں اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ سب نبی ہیں تو نبیوں کا سلسلہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں تو ان کے نسب میں محدثین کا سلسلہ ہے، بس فرق اتنا ہے، نام ایک ہی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے باقاعدہ اپنا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، معزز بھائیوں، آج ہم اس مجلس میں، اس مسجد میں جو جمع ہیں، ہمارے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ سید الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث اور حدیث کی علل، حدیث کی بیماریوں کے طبیب اور ڈاکٹر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے حالات اور ان کی جو علمی خدمات ہیں اور جو انہوں نے اس امت پر اپنی کتاب کے ذریعے سے عظیم احسان کیا ہے، اسی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم اس مجلس میں جمع ہیں۔ اس پروگرام میں جہاں بہت سارے علمی بحثیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، وہیں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی اور اپنی زندگی کو سدھارنے اور اس کو صحیح راستے پر لگائے رکھنے کے لیے
بہت سی رہنمائیاں ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ملیں گی۔ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ یہ باتیں سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات کسی بھی شخص کی تربیت میں یہ ہوتی ہے کہ کس خاندان اور کس ماحول میں اس شخصیت کا جنم ہوا تھا، کس ماحول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور کن چیزوں کا ان کی تربیت میں دخل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہی چیز قابل لحاظ ہوا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جب ہم اس پہلو سے سوچتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو عرب علاقوں سے نہیں تھے، بخارا کے رہنے والے تھے، بخارا میں پیدائش ہوئی جو خراسان کا علاقہ تھا، جسے بلاد ماوراء النہر اس زمانے میں کہا جاتا تھا، اور یہ سب کی سب عجم کے علاقے، فارس کے علاقے مانے جاتے تھے۔ عربوں کے علاقوں میں ان کا شمار نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن عرب کی اس سرزمین سے اس دور دراز علاقے میں جو آج بھی اپنے نام سے مشہور ہے، جو کسی زمانے میں ماضی قریب میں سوویت یونین کی غلامی میں رہ چکا تھا، بعد میں اس کی آزادی نصیب ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شہر بخارا، جہاں ان کی پیدائش ہوئی اور جس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی، یہ ساری باتیں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے اس کی سیرت میں پہلے اسی پہلو کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ سمجھ میں اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ابھی میں نے تمہید سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال کیا تھا، صرف یہی بتانے کے لیے کہ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، یہ نہیں جانتا تھا کوئی کہ یہ بچہ آئندہ چل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایسا محافظ، ایسا نگراں اور اس کی حفاظت کے لیے دنیا میں ایک ایسی طرح ڈالنے والا ہے جو اپنی مثال آپ ہوگا، اور قیامت تک جس مثال سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خاندان کے لوگوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے اس نام میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشابہت ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث آپ دیکھیں گے تو اس محمد بن اسماعیل بخاری کی سیرت میں ان کے پیکر میں ڈھلی ہوئی پورے طریقے سے آپ کو نظر آئے گی۔ آپ دونوں کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے محدثین آپ دیکھیں گے کہ ان کا نام محمد ہے، کسی محدث کا نام احمد ہے۔ محمد اور احمد نام کے محدثین بہت زیادہ ہیں، اور اس نام کو وہ لوگ بڑی اہمیت بھی دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر، جس کو انہوں نے نام اسماء رجال پر لکھی ہے کتاب، یعنی راویوں کے نام اور ان کے حالات اس میں بیان کیے جاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو حروف معجم پر ترتیب دیا ہے، یعنی الف سے جو نام آئیں گے ان کو پہلے رکھا جائے گا، با سے جو نام آئیں گے ان کو الف کے بعد رکھا جائے گا، پہلے نام پہلے لفظ الف کے بعد پھر دوسرے کا بھی لحاظ کیا جائے گا، تو آدم پہلے آئے گا اس لیے کہ اس میں دو حمزہ آ جاتا ہے۔ اپنی اس ترتیب کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد اور محمد میں اس ترتیب کا خیال نہیں کیا ہے، بلکہ حمزہ میں پہلے احمد اور محمد میں پہلے محمد کو رکھا ہے، یعنی ان دونوں ناموں کو مقدم بھی کیا ہے۔ سیرت میں جب انہوں نے راویوں کی سیرت، راویوں کی زمان حیات اور ان کی زندگی کے حالات اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں لکھے ہیں، تو محدثین کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے محمد اور احمد کے نام کو بڑی اہمیت دی کہ یہ دونوں نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف حاصل رہا کہ آپ کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رہا، یعنی محمد، آپ کے گھر والوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی خاندان کے تعلق سے آپ کے والد اسماعیل یہ بھی محدثین میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، یعنی بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے اس زمانے کے اسماعیل۔ ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو معاویہ اور حماد بن زید
جو مشہور راویان حدیث ہیں، ان کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی زمان حیات اور ان کا تذکرہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں لکھا ہے محدث کی حیثیت سے، اور ان کے بعد امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ان کی زمان حیات لکھ کر کے ان کے محدث ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد یعنی اسماعیل یہ ایک محدث تھے، حدیث میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے دادا ابراہیم اور ان کے والد مغیرہ، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عربی میں محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردسبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل، ان کے والد ابراہیم، ان کے والد مغیرہ اور ان کے والد بردسبہ ہیں۔ بردسبہ یہ فارسی زبان کا لفظ، اسی سے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فارسی النسب ہیں۔ بردسبہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں فلاح کے، کسان کے، یعنی کھیتی کرنے والے کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسب میں بردسبہ یہ وہ نام ہے جو اپنے دین یعنی مجوسی تھے، اسلام کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے امام بخاری کے خاندان میں ان کے جد امجد یعنی مغیرہ، انہوں نے ہی اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اسلام والی بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر قبول کیا تھا۔ اور اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا تو نسب کے لحاظ سے اس کو اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا، اور اسی لحاظ سے امام بخاری کو جوفی کہا جاتا ہے۔ یہ جوفی قبیلے کے رہنے والے، جو جوفی قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جوفی یمان جوفی تھے جن کے ہاتھ پر ان کے جد امجد نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام بخاری کے پورے خاندان کو بھی جوفی کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کی نسبت اس طریقے سے جوفی ہوتی ہے قبیلے کے لحاظ سے، جو اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے ہے۔ اس کے بعد سے ان کے جو بیٹے تھے مغیرہ کے ابراہیم، ان کا زیادہ تذکرہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری کے والد اسماعیل، جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے کہا کہ ایک محدث کی حیثیت سے حدیث میں اسماء رجال کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ مہینہ ہلال عید کا مہینہ تھا، عید کے چاند کا مہینہ تھا۔ جس طریقے سے لوگ چاند کے مہینے کی بڑی رغبت رکھتے ہیں اور بڑی خوشی سے اسے دیکھا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے آسمان پر اس ہلال حدیث کو اس طریقے سے اس مہینے میں، عید کے مہینے میں نمودار کیا تاکہ آگے چل کر کے پوری دنیا کے لیے یہ ایک ایسا چاند بن جائے جس سے ہر کوئی محبت رکھے اور جسے سن کر کے ہر کوئی اپنے آپ میں خوشی محسوس کرے۔ عید الفطر کا مہینہ تھا اور سن 194 ہجری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 180 پر 4 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اس مدت کے بعد محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پیدائش ہوئی، ان کی پیدائش کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جس طریقے سے رب کائنات نے اپنے رسول کے لیے یتیمی کی زندگی پسند کی تھی، ویسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی کی زندگی پسند کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم کی حیثیت سے اس دنیا میں پرورش پائے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، انتقال کر چکے تھے، ماں کی آغوش میں تربیت پائی۔ ماں بھی اپنے زمانے کی بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی پاک باز خاتون تھی، بڑی
اللہ والی خاتون تھی۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ بات بھی نقل کی ہے، میں صرف تنبیہ کے طور پر اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی آنکھ کی بینائی نہیں تھی، آنکھ کے اندھے تھے، اور ان کی والدہ بہت روتی تھیں، گڑاتی تھیں، اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس ہو جائے۔ اسی دوران اور رو کر کے دعائیں کر کے سوئی تو خواب میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھا انہوں نے کہ ان کا بیٹا واقعی اب آنکھ والا، روشنی والا، اس دنیا کو دیکھنے والا ہو گیا ہے۔ یہ روایت عام طریقے سے ان کی والدہ کی کرامات کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جیسے لوگ کرامات کے معاملے میں، اس کے ثبوت کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ جب تک کوئی چیز صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، صحیح سند سے ثابت نہ ہو، اس کے بارے میں ہم کبھی بھی کرامت کو بیان نہیں کرتے۔ اس واقعے کی سند اس پائے کی نہیں ہے، اس درجے کی نہیں ہے کہ اس سے ان کی والدہ کی کرامت کو ثابت کیا جا سکے۔ اسی لیے صرف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بینا تھے، یعنی اپنی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ تھے، اور یہ بات محل نظر ہے کہ وہ نابینا تھے اور بعد میں کسی کرامت کی وجہ سے ان کی بینائی کو واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ چیز محل نظر ہے، اگرچہ کہ اکثر لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ بھی ممکن ہے اسے سنتے ہوں، اسی لیے میں نے تنبیہ کرنا مناسب سمجھا کہ اس کی تنبیہ اس واقعے میں بہت مناسب رہے گی۔ ہم کرامت کی بات تو نہیں کرتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ آنکھوں کی روشنی کے ساتھ، بڑی بینائی تھی ان کے پاس، چاندنی راتوں میں بیٹھ کر کے انہوں نے اپنی کتاب کا مسودہ تیار کیا تھا۔ چاندنی رات میں، چاند کی روشنی میں اتنی بینائی ان کی آنکھوں میں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا بچپن اپنے گھر اور اپنے ماحول میں گزارے ہیں۔ ماں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماں بڑی عابدہ تھیں، بڑی پرہیزگار تھیں، ان کی پرہیزگاری میں کسی شبہے یا کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی گود سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت پائی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فقد ربی فی حجر العلم حتی ربا وارتضى ثدی الفضل فکان ختامہ علی هذا الربا، کہ بچپن سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی گود میں پرورش پائی اور فضل و کمال کے پستان سے دودھ پیا ہے، فضل و کمال کا دودھ پیتے رہے، اور اسی پر انہوں نے فضل و کمال پر ہی دودھ کو چھوڑا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے سے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر کے اسے ایک بہت بڑے محدث کی حیثیت سے دنیا میں اپنی پہچان بنانی ہے۔ تو بچپن سے ہی کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے پیر پالنے میں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اردو میں یہ بات بڑی مشہور ہے، ہندی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ اس بچے کی آئندہ چل کر کے بڑی اونچی شان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے ہی یہ باتیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ اتنا تھا معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث یاد کرنے کا ایسا شوق بچپن سے الہام کر دیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کہتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتھا، کہ میرے دل میں حدیث یاد کرنے کا شوق بچپن میں ہی، جب میں ابھی مکتب میں تھا تبھی یہ میرے دل میں بات ڈال دی گئی تھی۔ اسی کو الہام کرنا کہتے ہیں۔ میں عام طریقے سے یہ بات کہتا رہتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور ان کی صحیح بخاری کے تعلق سے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہی لفظ استعمال کیا ہے الہام کا، یعنی یہ شوق ایک بچے کے ذہن میں کہیں اور سے نہیں بلکہ رب کائنات نے یہ شوق ان کے دل میں ڈالا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اس بچے کو چل کر کے حدیث کی حفاظت کا ایک اہم کام انجام دینا ہے۔ اسی لیے محدثین ان کو دیکھ کر کے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آیت من آیات اللہ
تمشی علی الارض، یہ زمین پر چلنے والی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درجے کا انہیں ذہن دیا تھا، بڑا ہی غضب کا ذہن تھا ان کا غضب کی ذہانت تھی۔ ایک مرتبہ کوئی بات سن لیتے تھے تو ان کے کان سے جو بات بھی گزر کر کے دل کے راستے میں، کان کے راستے سے دل میں آ جاتی تھی، ویسے ہی وہ دل میں بیٹھ جایا کرتی تھی، مکمل طریقے سے دل میں بیٹھ جایا کرتی تھی، یاد کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ابھی بچپن تھا، 10-11 سال کی عمر تھی۔ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، اس زمانے کے طور طریقے کے لحاظ سے شہر بخارا ہی میں ابھی یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن بچپن سے ہی ان کی ذہانت ان کی زندگی میں بالکل عام، بالکل ظاہر تھی۔ یہ اپنے شیخ علامہ داخلی وہیں بخارا کے، وہاں پر یہ جاتے تھے، اپنے شیخ کے درس میں بیٹھتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میری عمر صرف 10 سال کی تھی، وہاں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شیخ سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی علامہ داخلی سے، انہوں نے کہا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ حدیثیں بیان کرنے میں اس زمانے میں سند کے بغیر حدیث بیان نہیں کی جاتی تھی۔ جب یہ کہا جاتا کہ فلاں کو اتنی حدیثیں یاد ہے تو وہ سند کے ساتھ ہی یاد ہوا کرتی تھی۔ جیسے یہ بات سنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، 10 سال کی عمر کا یہ بچہ، اس بچے نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے نہیں سنا ہے۔ لم یسمع ابو الزبیر عن ابراہیم، ابو الزبیر کا سننا ابراہیم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بچے کلاس میں اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، بڑی عمر کے لوگ ہوں، بات چل رہی ہو، کوئی بڑی اونچی شان کا محدث کوئی بات بیان کر رہا ہو، چھوٹا سا بچہ یہ بات کہے تو فطری بات ہے کہ استاد کی نگاہ اس کی طرف اٹھے گی۔ علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ان کی طرف اٹھی اور انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو الزبیر کا سماع ابراہیم سے ثابت نہیں ہے۔ تھوڑا سا انہیں احساس ہوا کہ بچہ اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ اس زمانے کے یہ محدث تھے، اس زمانے کے یہ استاد تھے، آج کے زمانے کے استادوں کی طرح سے نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے پابندیاں لگائی تو کہا کہ کوئی کسی طالب علم کو مار نہیں سکتا اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا، اور نہ جانے کتنے قوانین بنانے پڑے۔ لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ طریقہ تھا محدثین کا کہ اگر بچہ بھی یہ بات کہتا ہے تو بہرحال وہ بجائے غصہ ہونے کے اپنے آپ میں مراجعہ کرنے کو ہی وہ بہتر سمجھتے تھے۔ علامہ داخلی گئے، اپنی اصل کتاب کا جو اصل کتاب تھی اس کا مراجعہ کیا، بعد ان کو وہاں پہ نظر آ گئی، غلطی کا احساس بھی ہوا، لیکن پھر بھی سوچے کہ اس بچے نے جو ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی اس عظیم کارنامے کو بہترین خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو وہ آئے اور پوچھا بتاؤ بیٹے کیسے ہے، یعنی بجائے خود اصلاح کر لینے کے سب کے سامنے پوچھا بتاؤ صحیح کیا ہے، تو کہا صحیح یہ ہے کہ ان ابراہیم عن الزبیر عن ابراہیم، سفیان عن الزبیر عن ابراہیم، یعنی وہاں ابو جو لفظ آیا ہوا تھا ابی زبیر، وہی ابی جو ہے یہی غلطی تھی، صرف زبیر ہونا چاہیے تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اور ان کی بات کو سننے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب جو اس میں وہ درس دے رہے تھے اس میں اصلاح کرنا۔ یہ بالکل 10 سال کی عمر کا واقعہ ہے، اسی بخارا سرزمین کی بات ہے۔ ابھی ان کے علم حاصل کرنے کی کا جو دائرہ تھا ابھی شہر بخارا ہی میں تھا۔ ان کے شہر بخارا کے اور بھی دوسرے مشائخ ہیں، ان میں سے ایک نام خاص طریقے سے محمد بن سلام بیکندی کا ہے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں دیکھ لیتا تھا امام بخاری کو اپنی کلاس میں، اپنے درس میں، تو مجھے حیرانی بھی ہوتی تھی اور تھوڑا ڈر بھی محسوس ہوتا۔ اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں سلیم بن مجاہد کہ ایک مرتبہ میں محمد بن سلام بیکندی کے درس میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑی دیر پہلے تم آتے تو میں تمہیں ایک بچے سے ملاتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ 70,000 حدیثیں یاد ہیں، 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 70
ایک بچے سے جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں، جیسے یہ بات کہی، انہوں نے سوچا سبیل کے مجاہد نے کہ اس بچے سے ملنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں آ کر کے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہمارے شیخ نے کہا آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کہا کہ 70,000 ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں تمہیں اس ایک بات اور بھی بتاتا ہوں کہ ان 70,000 حدیثوں میں جتنے بھی صحابی آئے ہیں اور جتنے بھی راوی آئے ہیں، سند میں جتنے بھی راوی آئے ہیں، میں ہر ایک کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہاں پیدا ہوئے اور کب علم حاصل کیا، کس سے سنا اور کس سے نہیں، یعنی علم رجال کی جو پوری بحث ہوتی ہے، کہا کہ میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 11 سال۔ اس مختصر سی زندگی میں اور اس عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث یاد کی، اور اس طریقے سے علم حدیث کا شوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں خود ڈال دیا تھا، کیونکہ آگے چل کر کے انہیں حدیث کی خدمت کا بڑا اہم اور بڑا ہی اہم کام انہیں انجام دینا تھا، تو بچپن سے یہ چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تھی۔ 16 سال کی عمر تک وہ بخارا کے جو بھی مشائخ تھے ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ یہ 16 سال کی عمر تک ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اس زمانے کا جو رواج تھا علم حاصل کرنے کا، اس لحاظ سے جب ایک محدث اپنے شہر کے لوگوں سے حدیث حاصل کر لیتا تھا تو اس کے بعد وہ دوسرے شہر کا رخ کیا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے کے محدثین کے طریقوں کے لحاظ سے انہوں نے شہر بخارا میں علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے علمی مراکز کا رخ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا علمی مرکز اس زمانے میں اور آج تک ہو سکتا تھا وہ مکے کی سرزمین، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور مکے کی یہ سرزمین جہاں پر وحی آنا شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رسالت کے منصب سے ان کو سرفراز کیا گیا، اس پر فائز کیا گیا، یہی سرزمین مہبت وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا علمی سفر، اور اسی شہر کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے علمی سفر کے لیے منتخب کیا۔ اپنے بڑے بھائی احمد، بڑے بھائی کا نام احمد تھا، اپنے بڑے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ساتھ سفر کے ارادے سے مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد اپنی والدہ اور اپنے بھائی کو تو رخصت کر دیا کہ بخارا چلے جائیں، لیکن خود اپنے لیے اس بات کو پسند کیا کہ اسی مکہ شہر میں رہ کر کے ہمیں یہاں کے محدثین سے اور یہاں کے اہل علم سے استفادہ کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مکے کے بہت سے مشہور اساتذہ، جس میں سے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام خاص طریقے سے نمایاں ہے۔ امام حمیدی جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات روایت کرتے ہیں، یہ امام حمیدی ان کے شیخ، مکے کے شیخ ہیں۔ اس کے بعد 2 سال تک یہاں رہے، 16 سال کی عمر میں آئے تھے، 18 سال کی عمر ہوئی تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کے بعد مدینے کا رخ کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علمی سفر کو مکے سے شروع کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ مدینہ جہاں تک لگتا ہے روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جانا کئی مرتبہ ہوا ہے، کیونکہ مدینے سے ان کی کئی یادگار بھی ہیں۔ ان کی بعض کتابوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جس میں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اسی جگہ میں بیٹھ کر کے چاندنی راتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں کا مسودہ لکھا ہے۔ ان کی کتابوں کی جس میں
بعد میں اس کی تعریف اور تعارف میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ چیز بارہا ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے مدینے کا سفر بھی بارہا کیا ہے۔ یہ دو اہم علمی مراکز، یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی زندگی اپنے علمی سفر کی شروعات کی اور یہاں کا علم حاصل کیا، مدینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مشائخ، جس میں امام ابراہیم بن منذر خاص طریقے سے نمایاں ہیں۔ اس کے بعد اس زمانے کے دو اور مشہور شہر بصرہ اور کوفہ بڑے علمی مراکز تھے۔ کبھی ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خاص طریقے سے کوفے کے تعلق سے۔ اس زمانے کے یہ دونوں بھی بڑے علمی مراکز مانے جاتے تھے اور راویان حدیث کا گڑھ بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں مقامات سے بہت ساری بدعتیں بھی منسوب ہیں۔ بدعتوں کے بھی گڑھ تھے یہ دونوں، لیکن بدعتوں کی وجہ سے یہ علمی مراکز اور ان دو شہروں میں جو علمی شخصیات تھی، محدثین نے ان سے استفادہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بصرہ بارہا سفر کیا، خود کہتے ہیں رحلت الی بصرۃ 4 مرات، میں نے بصرہ کا سفر 4 مرتبہ کیا ہے، اور وہاں کے مشہور مشائخ میں ان کے ابو عاصم النبیل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ کا رخ کیا۔ کوفہ اور بغداد یہ دونوں بھی علمی مراکز تھے اس زمانے کے۔ کتنی مرتبہ کوفہ اور بصرہ گئے؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا احصی کم دخلت الی الکوفۃ والبغداد، کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے شمار بھی نہیں کیا کہ میں نے کتنی مرتبہ کوفے اور بغداد کا سفر کیا ہے۔ بغداد کے بارے میں یہ بات آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ جب وہ 8ویں مرتبہ بغداد گئے، 8ویں مرتبہ بغداد گئے اور وہاں سے واپس ہونا چاہ رہے تھے، تو اس زمانے کے وہاں کے مشہور محدث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے اور بغداد میں ان کی اپنی علمی شہرت تھی۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو کہا ان سے، امام بخاری سے بڑی عقیدت کے ساتھ یہ بات کہا، تترک العلم والناس وتسیر الى خراسان، تم علم اور علم کی ان مجلسوں کو چھوڑ کر کے خراسان جانا چاہتے ہو؟ یعنی ہماری خواہش تو یہ ہے کہ تم یہیں رہتے اور یہیں پر تم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، اور تمہارے علم سے علم کے پیاسے لوگ اپنی پیاس بجھاتے، لیکن تم خراسان جانا چاہتے ہو۔ بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زندگی میں والی بخارا کی اور والی خراسان کی طرف سے جو پریشانیاں آئی تھیں، اس وقت وہ امام احمد بن حنبل کے اس قول کو یاد کرتے تھے کہ انہوں نے اس وقت بغداد میں رہنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ بغداد کے علاوہ بھی اس زمانے کے اور جو مشہور علاقے تھے، جیسے شام کا علاقہ تھا، شام کے علاقے میں بھی بہت بڑے محدثین تھے، جس میں خاص طریقے سے آدم بن ابی ایاس، ان کے یہاں جا کر کے انہوں نے وہاں بھی کافی دنوں تک علم حاصل کیا ہے، اور اسی سفر میں ایک خاص واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ آگے ان کی عادات اور اطوار اور ان کے اخلاق کے بارے میں جب بیان آئے گا تو یہ بات آپ جو ہے نوٹ کر لیجیے گا۔ اسی سفر کا اصل میں وہ واقعہ ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے تھے، مصر کا سفر کیا، اور مصر میں احمد بن صالح اور عبداللہ بن صالح ان کے خاص استادوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خراسان کا علاقہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا علاقہ تھا، اس لیے اس کے بارے میں آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خراسان کے علاقے میں جتنے بھی شہر تھے، سمرقند، بخارا، تاشقند، مرو، بلخ، نیسابور جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش، جب نیسابور گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امام مسلم نے ان کا وہ واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ پورا نیسابور امٹ آیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ کہا ہے کہ کبھی بھی کسی والی، کسی گورنر اور کسی بھی اہم سے اہم سیاسی شخصیت کے لیے بھی کبھی نیسابور نے وہ مجمع نہیں دیکھا تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر شہر نیسابور نے دیکھا
تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اہم علمی جگہوں کا سفر کیا تھا، اور اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے 1000 سے زائد مشائخ سے بھی حاصل کیا۔ ان کے مشائخ کی تعداد 1000 سے اوپر پہنچتی ہے۔ آج عام طریقے سے اہل علم کے مشائخ کی تعداد اگر 100 میں سینکڑوں میں پہنچ جائے تو بہت ہے، ہزاروں کا تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علمی سفر تھا، اور اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں علم اور خاص طریقے سے حدیث کے علم کی زینت، اور اس طریقے سے اس سے وہ اپنی زندگی کو آراستہ کیے، جس کا ان کی آگے کی زندگی میں مکمل طریقے سے عکس نظر آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ علمی سفر تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں اگر ہم ان کے اخلاق اور ان کی عادات کا تذکرہ نہ کریں تو وہ سیرت بالکل ادھوری رہ جائے گی، اور خاص طریقے سے ہمارے اس ماحول کے لحاظ سے جس ماحول میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث ہم نے یہ لقب محدثین کے لقب سے حاصل کیا ہے۔ محدثین اپنے آپ کو اہل حدیث کہا کرتے تھے۔ محدثین کا طریقہ کیا تھا، ان کا اصول کیا تھا، اس سلسلے میں آپ چند باتیں اس کے تعلق سے امام بخاری کی سیرت میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے یہ بات بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنی ہوگی کہ جب وہ لوگ کوئی حدیث پڑھ لیتے تھے تو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے ہوئے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کو سیکھ کر کے اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا۔ محدثین کے بارے میں بھی آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ لوگ حدیث پڑھتے جاتے تھے ویسے ہی وہ حدیث ان کی عملی زندگی میں بھی نظر آیا کرتی تھی۔ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بتائیے آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے جواب میں صرف یہ اتنا کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی جو چیزیں قرآن میں الفاظ کی شکل میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہی چیزیں عملی شکل میں موجود تھی، وہی چیزیں۔ یہی بات اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہیں کہ جو چیزیں کتاب و سنت میں عبارات کی شکل میں موجود ہیں، الفاظ کی شکل میں موجود ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں عمل کی شکل میں موجود تھیں۔ اگر ان کے عمل کو دیکھنا ہے، ان کی عادات اور ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پڑھ جاؤ صحیح بخاری، پڑھ جاؤ قرآن کریم، آپ کو ان کے اخلاق ان میں نمایاں طور پہ نظر آ جائیں گے۔ میں چند چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کسی کے تعلق سے بھی کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں لوگ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو صبر کے بارے میں درس دے رہا ہے اور اسی مجلس میں کوئی ایسی بات ہو جائے جو صبر کی متقاضی ہو تو اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ صبر کرو، لیکن اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور اس زمانے میں لکھنے کا طریقہ یہی تھا کہ روشنائی ہوا کرتی تھی، ایک پارٹ جو ہے دوات ہوتی تھی اس میں روشنائی ہوتی تھی اور قلم سے جو ہے لوگ لکھا کرتے تھے اس روشنائی سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دوات تھی، لونڈی آئی اور اس کے پیر سے دوات لگ گئی اور اس کی وجہ سے دوات سے روشنائی گر گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھے، کہا نظر نہیں آتا ہے، کہا راستہ رہنا چاہیے، لونڈی نے تھوڑا جواب دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا احساس ہوا غصے کا، فوراً اس کے بعد کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ لونڈی کو آزاد کیا بجائے اس کے کہ اس کے بعد تم مجھ سے زبان لڑاتی ہو، جواب دیتی ہو، جو آج کے عام انسانوں کا عام طریقہ ہے
کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہی امید کر سکتے ہیں. جو آج کے زمانے کے بڑے بڑے متقی ہوتے ہیں آپ ان سے بھی یہ امید کر سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح کے غصے کے اظہار کے بجائے سیدھے یہ کہہ دیا جواب تم کو میں نے آزاد کر دیا. حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، کہ قوت اصل میں رمی ہے، تیر اندازی ہے، یعنی تیر چلانا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے، اور جب تیر اندازی شروع کیا ساتھ میں گھوڑ سواری بھی کی، گھوڑ سواری کیا، تیر اندازی شروع کیا، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ زندگی میں صرف 2 ہی مرتبہ ان کا نشانہ خطا کیا، بقیہ ہمیشہ ان کا تیر ان کے نشانے پر لگتا تھا. ایک مرتبہ جب ان کا نشانہ خطا ہوا تو وہ تیر جا کر کے ایک آدمی کا پل تھا، لکڑی کے پل ہوا کرتے تھے جسے جو ہے برج آپ کہتے ہیں، اس میں جا کر کے لگا اس کی کھنڈی میں، تو اس کی وجہ سے اس لکڑی پر لگنے سے تیر لگے گا تو اس میں شگاف پڑ جائے گا. شگاف پڑ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے. جو ساتھی لوگ تھے ان سے کہا آپ لوگ چلیے ہم آتے ہیں. پھر اپنے ایک ساتھی سے خاص طریقے سے یہ بات کہی کہ جو اس پل کا مالک ہے جاؤ اس کے پاس میرا سلام کہنا اور اس سے یہ کہنا کہ تمہارے پل کا یہ نقصان ہو گیا ہے، اس کا جو بھی حل جانا ہے ہم اسے لے کر کے ہمیں معاف کر دو، یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. آج کے زمانے میں لوگ کبھی کبھی ایکسیڈنٹ میں بڑے بڑا ایکسیڈنٹ کر کے بھی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پیچھے کسی کا کیا نقصان ہوا ہے یا کیا کوئی چیز ہوئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ بہت معمولی سی چیز تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں فکر تھی کہ جب تک یہ آدمی اسے مجھے معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑے جانے کا ڈر موجود ہے. جیسے ہی اس آدمی کو یہ بات معلوم کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تم میری طرف سے تمہارے لیے مکمل طریقے سے معافی ہے اور کسی طرح کی کوئی بات نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں مغتتبت منذ علمت ان الغیبۃ حرام، کہ جس دن سے مجھے علم ہوا ہے، بچپن میں ہی علم ہو گیا ہوگا، جس دن سے مجھے علم ہوا ہے اس دن سے آج تک میں نے کبھی غیبت نہیں کی. اگر میں اس مجلس میں آپ میں سے ہر آدمی سے یہ بات کہوں ذرا یاد کر کے آپ اپنی زندگی کے تعلق سے بولیے، جب سے آپ اپنے شعور کی زندگی میں آئے ہیں کیا کوئی آدمی ہم میں سے یہ بات شعور کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی میں نے غیبت نہیں کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی. پھر ان کی تاریخ جو کبیر ہے اس کے تعلق سے ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب کے بارے میں جب بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں یہ بات پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو آپ نے بھی ایک عام صحابی کے ساتھ ایک مزدور کی حیثیت سے اس میں کام بھی کیا ہے. جب غزوہ خندق کا موقع آیا صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس میں شریک تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صرفے خاص سے جب بخارا کے اندر، بخارا کے بعد شہر کے حدود کے بعد جب ایک مسافر کھانا بنانا شروع کیا مسافر لوگوں کے لیے، تو خود ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا وقت تو نہیں تھا کہ وہ تجارت کرتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حلال مال کا وارث بنایا تھا، اور ان کی تربیت میں اس حلال مال کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. جو ان کی بہترین تربیت ہوئی ہے اس میں ان کے والد کہتے ہیں کہ میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے شبہے کا بھی، یعنی کوئی ایسا درہم جس میں شبہ بھی کوئی کر لے کہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسا بھی میرے مال میں ایک درہم نہیں ہے.
اس مال کے وارث بنے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس مال کو لگا دیا تھا تجارت میں مضاربت کے طور پر، یعنی کوئی آدمی تجارت کرے گا اور نفع میں دونوں شریک رہیں گے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مال آتا رہتا تھا، اور وہ اپنی ضرورت کے علاوہ اپنے شاگردوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے اس سنت کو بھی جاری کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ اور دوسرے مہاجر صحابہ جو آتے تھے مدینے میں اور ان کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو خود آپ لے جاتے اور دوسرے صحابہ کے گھروں میں جا کر کے انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ اسی میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک جو بھی جس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا 25,000 درہم اس کے پاس باقی تھا، واپس نہیں کر رہا تھا۔ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی کو ایسے موقع پر ذرا نرمی سے کام لینا چاہیے، جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے لحاظ سے ذرا نرمی سے کام لینا چاہیے۔ یہ آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیسے واپس کرنے کے بجائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا۔ ان کے شاگردوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا معلوم ہو کہ یہ آدمی فلاں جگہ پر ہے، کہا کہ چلیے اس کو وہاں پہ پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا چھوڑو، خواہ میری وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بات کر کے سمرقند چلا گیا ہے۔ ان کے شاگردوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں سمرقند کا جو والی ہے، گورنر ہے، اس کے پاس اگر ایک خط لکھ دیا جائے تو اس آدمی سے آپ کے پیسے وصول کر کے وہ واپس کر دے گا، یعنی حاکم وقت یہ پیسے وصول کر کے آپ کو واپس کر دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں کسی حاکم سے کسی طرح کا کوئی احسان لینا نہیں چاہتا کہ بعد میں اس کے ذریعے سے میں دنیا کے اس کی وجہ سے وہ میرے دین میں کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسند نہیں تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم باب یہ بھی ہے کہ مختلف سفر کے موقع پر میں نے آپ سے کہا اچھا خاصا ان کے پاس مال ہوتا تھا، تجارت چلتی تھی مضاربت کے طور پر اور اسی کا پیسہ ان کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن سفر اس زمانے کا سفر تھا، اور آپ جانتے ہیں اس زمانے کے سفر کے لحاظ سے کہ آج کا دور تو نہیں ہے کہ موبائل پر کسی کو فون کر کے فوراً پیسے منگائے جا سکتے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں ان کا پورا پیسہ جو موجود تھا ختم ہو گیا۔ اب فون کر کے پیسہ منگانے کی شکل تو نہیں ہوتی، بڑے خوددار تھے، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتے تھے۔ اس روایت میں یہ بات ہے کہ 3 دن تک اس سفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پتے کھا کر کے زندگی بسر کی، صرف پتے چبا کر کے رہ گئے، اور اس کے ذریعے سے جیش خبر گزرا ہوا ہے۔ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے دور کی مثال انہوں نے زندہ کر دی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ صحابہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں گئے، وہاں ان کو کھانے کے لیے پریشانی ہوئی تو ان کو پتوں پر زندگی بسر کرنی پڑی تھی، اسی کو تازہ کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ 3 دن تک جب یہ چیز ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع تو نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام یہ کر دیا۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے بعد ایک آدمی آیا اور انہوں نے ایک تھیلی دے دیا مجھے، دینار کی ایک تھیلی دیا خرچے کے لیے۔ اس آدمی کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، رزق رزقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا رزق اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ہی بھیج دیا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ چیز ہوئی۔ علمی سفر میں یہ واقعہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، کشتی کا سفر تھا، سمندر کا سفر تھا۔ اس زمانے میں سمندر کا سفر کئی دن تک ہوتا تھا۔ ابھی جو لوگ پانی کے جہاز سے سفر کر کے حج پہ گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں کتنے دن لگ جایا کرتے تھے سفر میں۔
پانی کا سفر تھا، کئی دن کا سفر تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو آدمی سفر میں تھا اس سے انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ میرے بیگ میں میرا جو سامان ہے اس میں 1000 دینار کی تھیلی ہے، یعنی 1000 دینار میرے پاس موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے وہاں شیطان بھی آ جایا کرتا ہے۔ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی، شیطان آیا، اس نے صبح میں اٹھ کر کے چلانا شروع کیا کہ میرے 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور اس شخص کی یہ چال ہے، اس کو معلوم ہے کہ ابھی تلاشی شروع ہوگی، کیونکہ سمندر کا سفر ہے، آدمی کہیں بھاگ تو نہیں سکتا، ہر ایک کے سامان کی تلاشی ہوگی تو وہ مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے 1000 دینار مجھے مل جائیں گے۔ آنکھیں بچا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس 1000 دینار کی تھیلی کو سمندر میں ڈال دیا۔ بعد میں جب تلاشی لی گئی اور کسی کے بھی سامان میں وہ نہیں ملی چیز، تو اس شخص نے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بعد میں کہ آخر وہ تھیلی آپ کہہ رہے تھے کہاں چلی گئی وہ تھیلی، وہ تو ملی نہیں۔ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں نے جو ثقافت لوگوں کا اعتبار اتنی محنت کر کے کمایا ہے، کیا 1000 دینار کے بدلے میں اسے ختم کر دیتا؟ آج اگر میری سیرت پہ یہ لیبل لگ جاتا کہ میرے اس میں چاہے وہ تہمت صحیح، الزام صحیح، تو کیا بعد میں میری کوئی حدیث قبول کرتا؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط تھا میرے بھائیوں، اور انہوں نے 1000 دینار کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ حدیث ہم میں سے بہت سے لوگ سنے ہوں گے کہ مسجد میں کوئی تنکا ہو تو اٹھا کر کے کوئی آدمی باہر پھینک دے تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیوں میں اس کو بھی دیکھے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں درس دے رہے تھے، اسی دوران ان کی داڑھی میں کئی تنکا تھا، تو ایک شخص نے داڑھی سے نکال کے زمین پہ ڈال دیا۔ عام طریقے سے ایسے موقع پر لوگ یہی کہتے ہیں کیا مسجد میں ڈالو، باہر جا کر بھی ڈال سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، اس کی آنکھ بچا کر کے اس تنکے کو اپنے آستین میں رکھا، اور بعد میں جب باہر نکلے تو باہر اس تنکے کو ڈال دیا، کسی کو اس کا احساس بھی نہیں۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں احادیث اس طریقے سے ان کے عمل میں موجود تھی، اور اس طریقے سے انہوں نے احادیث پر عمل کیا۔ محدثین کی ایک بڑی شان تھی، شان یہ تھی کہ وہ بادشاہوں اور مالداروں کے درباروں سے اپنے آپ کو بڑا دور رکھا کرتے تھے، بڑے خوددار ہوا کرتے تھے، اور اپنے علم کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں بڑی نمایاں انداز میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ آپ ان کی سیرت میں یہ چیز پڑھیں گے کہ والی بخارا اس نے یہ مطالبہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، حاکم وقت تھا، مطالبہ کیا کہ آپ میرے گھر آ کر کے صحیح بخاری اور التاریخ الکبیر کا درس دیا کریں، میرے گھر آ کر کے صحیح البخاری اور التاریخ الکبیر کا میرے لیے اور میری اولاد کے لیے درس دے دیا کریں۔ کوئی اور مطالبہ نہیں تھا، صرف درس کا، علم کا ہی مطالبہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے علم کو امیروں اور حاکموں کی چوکھٹ پر ذلیل کرنا نہیں چاہتا، جسے علم حاصل کرنا ہوگا وہ میری مجلس میں آئے گا اور آ کر کے علم حاصل کرے گا، میں کسی کے گھر جا کر کے علم یا کوئی درس نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حاکم وقت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہو جائیں گے مجلس میں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مجلس کے لیے ہمارے لیے ایک وقت متعین کر دیجئے، اس وقت میں صرف ہم لوگ ہوں گے، ہمارے خاندان کے لوگ ہوں گے، یعنی حاکم وقت کے، اور ہم لوگ آ کر کے آپ سے علمی استفادہ کریں گے۔ کہا کہ میری مجلس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور میرا فیض ہر ایک کے لیے ہوگا، میں اس کے لیے کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو سب کے ساتھ بیٹھ کر کے آ کر کے علم حاصل کر لینا، میں اپنی مجلس کو آپ لوگوں کے لیے خاص نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خودداری حالانکہ ان کے لیے بعد میں مشکلات کا سبب بنی، اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ خوددار آدمی کو دنیا میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی تملق نہیں کرتا، چاپلوسی نہیں کرتا کسی کی، اور اپنی آپ میں پوری خودداری کے ساتھ رہتا ہے،
ایسا شخص اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری کی آخری زندگی میں اس کا بڑا اثر رہا، اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں چلنی پڑی۔ حاکم بخارا نے انہیں بہت پریشان کیا بعد میں، اس کا تذکرہ ان کی وفات کے وقت آپ کے سامنے آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میرے بھائیوں یہ سیرت تھی اور ان کے اخلاق کی ایک جھلک تھی، ورنہ ان کے اخلاق کے بارے میں ہم پورے طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کریں گے تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن یہ ان کے اخلاق کا صرف ایک نمونہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کی سیرت کی چند باتیں تھیں۔ اگر آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں امام بخاری کی سیرت تو جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ آپ پڑھ جائیے صحیح بخاری، پڑھ جائیے حدیث کی کتابیں، صحیح احادیث میں جو چیزیں آپ کو نظر آ جائیں سمجھ لیجیے کہ امام بخاری کی سیرت میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص صفت تھی اور اس صفت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا مشہور تھے، وہ صفت تھی یاد کرنے کی صفت، یعنی کوئی چیز سن لیں تو سن کر کے فوراً وہ چیز انہیں یاد ہو جائے گا، جسے حفظ احادیث کہا جاتا ہے، احادیث یاد کرنا یا کوئی بھی چیز یاد کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حافظہ اتنا قوی تھا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کا یہ قوی حافظہ حدیث کے بارے میں ہی تھا۔ ہمارے بعض نوجوان یہ باتیں پوچھتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں میں سے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں اس بات کو خاص طریقے سے یاد دلا دوں۔ علم حاصل کرنے کی اہم چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے یہاں اہتمام کتنا ہے، اس کا آپ اہتمام کتنا کرتے ہیں۔ جب اہتمام زیادہ ہوتا ہے تبھی جا کر کے وہ علم اور وہ باتیں ذہن میں اس انداز سے بیٹھ جاتی ہیں، اور جس چیز کا اہتمام زیادہ نہیں ہوتا وہ باتیں ذہن میں نہیں بیٹھا کرتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے لوگوں کے سامنے کہ ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جو حدیث بھی ایک مرتبہ سن لیا وہ حدیث ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جایا کرتی تھی، لیکن لوگ یہ بات بیان نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزیں ان کے اہتمام کی وجہ سے ہیں۔ حفظ حدیث کا وہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ یہ چیزیں ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی، ورنہ آپ کو تعجب ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخارا میں کچھ رشتہ دار تھے، جب یہ سفر میں تھے تو ان کے رشتہ دار کا، بغداد کے سفر کی بات ہے، ان کے رشتہ دار کے خطوط ان کے پاس آتے تھے تو اس میں ان کی بعض رشتہ دار خواتین کا سلام بھی آتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جواب لکھنا شروع کیا، اس جواب میں لکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ جن رشتہ داروں نے مجھے سلام بھیجا ہے نام بنام ان کو میں سلام کا جواب بھیج دوں، تو کہا کہ مجھے ان رشتہ داروں کا نام یاد نہیں آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے ان رشتہ داروں کا نام یاد نہیں رہا۔ مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہ آدمی جس کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ ضعیف حدیثیں یاد تھیں، جس شخص کو ایک حدیث ایک مرتبہ سننے کے بعد یاد ہو جایا کرتی تھی، اگر اپنے رشتہ داروں کے نام یاد نہیں رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی طرف ان کی توجہ کم تھی اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے حدیث کی یہ باتیں ان کو ایک مرتبہ سننے کے بعد یاد ہو جایا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حفظ کے تعلق سے 2 واقعے بہت مشہور ہیں۔ ایک واقعہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے، جب وہ علم حاصل کر رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے شاگرد اس سلسلے میں جو ان کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے ان میں سے ایک صاحب کا یہ بیان ہے، عاشق بن ابراہیم عاشق بن اسماعیل جو ہے وہ اس سلسلے میں عاشق بن اسماعیل ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اب جانتے ہیں یہ ان کے جو ہے علم حاصل کرنے کا دور تھا، تو وہاں بصرہ میں ایک شیخ کے بعد 16 دن تک ہم لوگ جاتے رہے۔ ہم تو اپنے ساتھ اپنے لیے لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ لے کر کے جاتے تھے اور لکھ لیا کرتے تھے، اور 16 دن تک امام بخاری جاتے رہے اور کچھ بھی نہیں لکھے۔ ہم ان کو بار بار کہتے رہے اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟
جو چیزیں سنتے ہو لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اگر نہیں لکھو گے بعد میں چیزیں یاد نہیں رہ جائیں گی، لکھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم بار بار جب ان کو کہتے رہے تو 16ویں دن وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے یہ بات واضح کر دوں۔ یہ بتاؤ تم نے اب تک کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ پوری حدیثیں 15,000 تھیں، حدیثیں 15,000 تھیں۔ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 15,000 حدیثیں اگر تم چاہتے ہو تو ابھی مجھ سے سن لو، یہ سب کی سب مجھے یاد ہے۔ پوری 15 بعد میں کہتے ہیں راشد بن اسماعیل کے بعد میں ہم نے جو چیزیں لکھی تھی، کبھی آدمی کو لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی لکھی ہوئی بات کی اصلاح ان کے اس حفظ سے کر لیا کرتے تھے۔ میں نے بعض جگہوں پہ درس دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ کو پہلے ذریعہ بنایا اور لکھنے کو بعد میں ذریعہ بنایا۔ اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے پہلے جب قرآن کی آیتیں، قرآن ایسے لکھ کر کے نازل نہیں کیا گیا ہے، قرآن کی آیتیں جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ چیز ویسے ہی محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ امام بخاری یہ پہلے قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ کا پہلے اور لکھنے کا یہ بعد میں عمل ہوا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پر لکھ لو، کچھ جو صحابہ لکھا کرتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حفظ کو پہلے رکھا گیا، سینے میں حفظ کو یاد کرنے کو، اور لکھنے کو بعد میں رکھا گیا۔ یہی معاملہ میرے بھائیوں حدیثوں کا بھی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا تھا کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ احادیث اس طریقے سے محفوظ ہو جایا کرتی تھیں کہ بعد میں لوگ اپنی لکھی ہوئی احادیث کی ان کے حفظ کے ذریعے سے اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ اتنا بہترین طریقہ ہے حفاظت کا کہ نہ کسی چور کا ہاتھ وہاں پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی خیانت کرنے والے کی نیت اگر خراب ہو جائے تو وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ سینے میں چیزیں اس طریقے سے محفوظ ہوا کرتی ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ بغداد والوں کا آپ جانتے ہیں، بہت مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے تو اس زمانے حالانکہ اس واقعے کے ساتھ میں بھی تھوڑا ضعف ہے، لیکن اس طرح کے واقعے چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ان کی زندگی اور ان کے حافظے سے وہ چیز بعید نہیں ہے، اس لیے یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جب بغداد گئے اور بغداد کے محدثین نے یہ طے کیا کہ امام بخاری کا امتحان لیا جائے ان کے حفظ کا، اور 100 احادیث 10 احادیث ایک محدث کو، اس زمانے کے محدث تھے وہ لوگ، ان کو دے کر کے ان کی سندیں بدل دی گئی، سند کسی اور متن کی، متن کسی اور سند کا، اس طرح سے خلط ملط کر کے لوگوں کو دے دی گئی یہ احادیث۔ اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر ہوئے تو یہ حدیثیں ان کے سامنے ایک ایک آدمی آ کر کے 10 حدیثیں پیش کرنا شروع کیا۔ ہر حدیث سننے کے بعد امام بخاری کہتے تھے لا ادری، کہتے تھے لا ادری لا ادری۔ جو لوگ جانتے نہیں تھے وہ تو سمجھے یہ کیسا جو ہے محدث اتنا مشہور آدمی اور ہر حدیث کے بارے میں کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جو جانتے تھے وہ سمجھ گئے کہ آدمی اس کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے، اس لیے ہم نے جو سندوں اور متنوں میں خلط ملط کیا ہے اسے پہچان گیا ہے۔ جب 100 حدیثیں مکمل ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا اور کہا کہ پہلی حدیث تم نے اس طرح سے بیان کی تھی اور صحیح طریقے سے حدیث ہو اس طرح سے ہے، اس طرح سے پوری 100 حدیث کو انہوں نے بیان کر دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام بخاری کے قوی حافظے کی دلیل یہ ہے کہ 100 حدیثوں کی انہوں نے اصلاح کر دی، نہیں،
بلکہ یہ ہے کہ وہ 100 حدیثیں جو انہوں نے غلطی کے ساتھ پیش کی تھی، انہوں نے غلطی کے ساتھ اسے دوہرا دیا تھا اس مجلس میں، جو صرف ایک مرتبہ سنے تھے۔ حالانکہ یاد کرنے کو تو آدمی بہت سے سے پہلے بھی یاد کیا ہے، لیکن غلطی کے ساتھ، وہ بھی سندوں کے ساتھ، ویسے ہی انہوں نے پہلے اسے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ تم نے ایسے پیش کیا تھا اور حدیث اس طرح سے ہے۔ صرف ایک مرتبہ سن کر کے جو انہوں نے پیش کیا، یہ ان کے قوی حافظے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قوی حافظہ ان کی کتاب کے لیے جو تاریخ کبیر ہے، صحیح بخاری ہے، اس کی تعریف کے لیے بڑا ہی ان کے لیے مومن اور معاون، بڑا مددگار ثابت ہوا۔ اس سے ان کو اس میں بڑی مدد ملی کتاب لکھنے میں۔ کتاب کے تعارف میں انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ایک مجلس میں تھوڑی دیر میں نے اپنی آنکھ بند کر کے سوچا، تو مجھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، اسی گھڑی مجھے 300 راویوں کا نام میرے سامنے آیا۔ 300 راوی کے ان سب لوگوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ سب کی سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم حفظ کی مثالیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا، اور صرف اس لیے تاکہ یہ بچہ بعد میں بڑا ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کا سبب بن سکے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بے مثال حفظ کے مالک تھے، اور یہ کارنامہ انہوں نے اس وقت جو ہے انجام دیا تھا۔ حدیث اور علم حدیث میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے علل احادیث، یعنی حدیث کی علتیں۔ حدیث کی یہ سبب یہ ضعیف کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں یہ حدیث ضعیف قرار دی گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں علل حدیث، یعنی حدیث کی بیماریاں۔ بہت کم محدث ایسے گزرے ہوئے ہیں جن کو اس سلسلے میں بڑی مہارت حاصل تھی، یعنی حدیث کی علتوں کی پہچان میں مہارت۔ اتنی مہارت ہوتی تھی کہ اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے پیش کیا ہے کہ جیسے کوئی آدمی صیرفی ہوتا ہے، سونار ہوتا ہے، ہاتھ میں جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ میں ایک دینار یا درہم لیتا ہے، سکہ لیتے ہی پہچان جاتا ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ کوئی زیور کسی جو ہے سونار کے ہاتھ میں آپ دیجئے، وہ پہچان جائے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ کہا کہ ایسے ہی محدثین کی مثال ہوتی تھی، حدیث آپ ان کے سامنے پیش کریں تو فوراً بتا دیں گے کہ یہ حدیث اس میں کیا علت ہے، کھری ہے یا کھوٹی ہے، اس کو یہ لوگ پہچان لیا کرتے ہیں۔ اس میں چند لوگوں کے نام بڑے اہم ہیں، جیسے علی بن عبداللہ مدینی، امام بخاری کے شیخ تھے، یہ ان کا بڑا اہم نام ہے۔ امام احمد بن حنبل کا نام ہے، اور انہی میں ایک اہم نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہمارے بزرگ لوگ محدثین کہیں کسی عبادت کے لیے بھی جاتے تھے تو جانے میں ان کی عبادت کے راستے میں بھی وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، کس طریقے سے علم میں وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس راستے میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو ان کے ساتھ محمد بن یحییٰ زہری جو امام بخاری کے شیخ ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اونچا مقام تھا علل کے بارے میں، حدیث کی کمزوریوں کو جاننے کے بارے میں، تو یہ محمد بن یحییٰ زہری جو ان کے شیخ تھے ان سے پوچھتے جاتے تھے، یہ بتاؤ فلاں حدیث کی علت کیا ہے، بتاؤ فلاں حدیث کی علت کیا ہے۔ کہتے ہیں سننے والے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں کہ امام بخاری اس طریقے سے بیان کرتے جاتے تھے جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر سورہ اخلاص پڑھیں تو ذہن پر کوئی زور نہیں دینا پڑتا، سورہ فاتحہ پڑھے ذہن پہ کوئی زور نہیں دینا پڑتا ہے، اس طریقے سے وہ حدیث کی علتیں بیان کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد ہیں۔
ہے۔ امام محمد بن حنبل کے بڑے خاص شاگرد امام ابو داؤد ہیں کتب ستہ میں، تو امام ترمذی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے علل کے بارے میں امام ترمذی نے، لیکن پوری کتاب میں جو اقوال نقل کیے ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کیے ہیں۔ امام ترمذی اس کے بارے میں کہتے ہیں لم ارى عالم بالعلل والاسانید من محمد بن اسماعیل البخاری، کہ میں حدیث اور سند کی علتوں کے تعلق سے امام بخاری سے بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا، اتنا ان کو علم تھا حدیث کی علتوں کے تعلق سے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ علتوں کے بیان میں ایسے ہی جرح و تعدیل، یعنی کسی راوی کے بارے میں یہ علم کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس کی روایت پر کہاں تک اعتبار کر سکتے ہیں اور کہاں تک اعتبار نہیں کر سکتے، یہ ایک علم جسے ہم علم الرجال بھی کہتے ہیں، یا یا اس کو جو ہے ہم جرح و تعدیل کا علم بھی کہتے ہیں، راوی کی جرح کرنا یا راوی کو ثقہ ماننا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور اتنے محتاط تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے التاریخ الکبیر کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں راویوں کے حالات بیان کیے کہ راوی ثقہ یا ضعیف اور سب کو بیان کیا۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب راویوں کا نام بیان کیا ہے تو ایک صاحب نے اعتراض یہ کیا کہ آپ ان راویوں کی غیبت کر رہے ہیں، ان راویوں کی غیبت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے اپنی کتاب میں، لوگوں نے جو بات ان کے بارے میں کہی تھی وہی بات نقل کی۔ اور اس کا ایک جواب ایک دوسرے محدث ہے، یہ ابن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ آپ راویوں کی جو یہ جرح کرتے ہیں، راویوں کے بارے میں جو یہ باتیں لکھتے ہیں کہ یہ راوی ایسا تھا اور یہ راوی ایسا تھا، یہ تو غیبت ہے، آپ لوگ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اور یہ بڑا اہم جواب اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہا کہ ہمیں یہ گوارا ہے کہ ہمیں کوئی شخص کل قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ کر کے یہ کہہ دے کہ تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دامن پکڑ لے اور کہیں کہ تم نے ہماری حدیث کی طرف یہ غلط بات نسبت کر رہی تھی، تم نے اس کا دفاع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اور اس کی دفاع کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں چاہتے۔ لیکن ان سب کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی راوی کے بارے میں جرح کرتے ہوئے بڑے ہی احتیاط سے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر کسی راوی کا ضعف بیان کرنا ہوتا تھا کہ راوی بہت ضعیف ہے تو صرف کہتے تھے فیہ نظر، کہتے تھے فیہ نظر۔ فیہ نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس راوی کے بارے میں نظر ہے، کتنا ضعیف ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا کمیاں تھی، کچھ بیان نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ فیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ضعیف راوی ہے، یہ اس سے روایت کرنا درست نہیں۔ حالانکہ لفظ کیا کہتے ہیں؟ فیہ نظر۔ ذرا بھی کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی عبارت جس میں بہت شدید قسم کی جرح سامنے والے کو ہوتی ہو یا اس کا عیب بیان کیا جاتا ہو، اس طرح کی جرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کی، اور ہمیشہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے۔ اگر وہ کہتے ہیں منکر الحدیث تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اس راوی بہت ضعیف ہے، یہاں تک کہ اس سے روایت کرنا جائز ہی نہیں، لیکن وہ بہت ضعیف راوی پر اعتراض کرنے کے لیے جو الفاظ دوسرے محدثین استعمال کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استعمال نہیں کرتے تھے، بڑا احتیاط کرتے تھے اس کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات جو ہے، اور ہمارے ایک ساتھی نے وہ مجھے جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ میں خاص طریقے سے وہ پہلو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے باب میں بھی حدیث کے ساتھ ساتھ اپنا ایک اونچا مقام رکھتے تھے۔ اب تک جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پیش کی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی ہیں، یہ سب کی سب ان کی حدیث اور علم حدیث کے تعلق سے، ان کے اونچے مقام کے تعلق سے تھی۔ لیکن فقہ میں بھی، فقہ
جسے ہم دین کی سمجھ کہتے ہیں. بعض مرتبہ لوگ فقہ کو بہت برا سمجھتے ہیں. نہیں، فقہ کا تو بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اور دین کا فقہ عطا کرتا ہے. دین کی یہ سمجھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا، اس میں بھی بڑا اونچا مقام ہے. اس زمانے کے لوگوں نے انہیں سید الفقہاء کا لقب دیا تھا. جس طریقے سے امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہے، یعنی حدیث میں وہ امیر المؤمنین تھے، لوگوں کے امیر تھے، مومنوں کے امیر تھے. جس طریقے سے انہیں حدیث کے بارے میں سید المحدثین کہا گیا، جس طریقے سے انہیں حدیث کے بارے میں ان کے شاگرد رشید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا طبیب الحدیث فی عللہ، کہ وہ حدیث کی علتوں کو جاننے میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی علتوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تشخیص کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں فلاں علت موجود ہے. وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ فقہ کے مالک بھی بہت اونچا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اور ایک سوال کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے اگر کسی کو تھوڑی بہت نیند آ رہی ہو تو ختم ہو جائے. ہاں جی ہاں، یہ امام بخاری کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ حواس سے خمسہ کتنے، خمسہ کے معنی 5 ہوتے ہیں اصل میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 حواس. ہم جب پوچھیں کتنے ہیں تو وہی 5 ہی ہوتے ہیں. تو جب ہم امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں تو کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بخارا کے ہی رہنے والے ہیں. جب ہم پوچھتے کہ محمد بن اسماعیل کہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں تو بات دوسری ہوگی. تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آپ کی جو ہمت کو دوبارہ اپنی طرف لانے کے لیے میں نے یہ سوال آپ سے بیچ میں کر لیا. میں آپ سے بات یہ کہہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ بخارا کے. اور بخارا کی یہ سرزمین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے لیے اس زمانے میں کافی مشہور تھا. آج بھی اس زمانے سے لے کر کے آج بھی آپ جائیے اس پورے علاقے میں، بخارا، تاشکند، سمرقند، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے علاقے جو ترکمانستان، یہ سارے علاقے آج بھی فقہ حنفی کے ماننے والے لوگ. اس زمانے میں بھی اس علاقے میں فقہ حنفی کے ماننے والے لوگ زیادہ تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا وہاں پہ دورہ بھی تھا. لوگ اس کو اچھی طرح سے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخارا میں پڑھا تو جہاں آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا، یاد رکھیے گا اس بات کو، وہی امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب رائے کی رائے کو بھی وہاں پر سیکھ. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کی جو فقہ تھی، جس کو اہل رائے کی فقہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا، اس کا علم بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا. بخارا میں سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح سے انہیں یہ چیزیں معلوم تھی کہ اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے. ان کو چیزیں معلوم ہوتی تھی. اس کا اندازہ ہر صحیح بخاری پڑھنے والے کو اچھی طرح سے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہوتی ہے اس کو پیش کر کے، اگر ان کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے تو اس رائے کو پیش کر کے پھر اس کے مقابلے میں وہ حدیث پیش کیا کرتے ہیں. تو یہ رائے جو فقہ تھی ان کی، اس کا بھی انہیں علم تھا. اور کتاب و سنت کی جو فقہ تھی، احادیث کی جو فقہ تھی، اس کا بھی انہیں اچھی طرح سے علم تھا. فقہ کے معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ. صحیح بخاری کے بارے میں جب باتیں آئیں گی تو اس کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے، جہاں ان کی حدیث کے تعلق سے یہ کتاب اپنے آپ میں اہمیت رکھتی ہے. لیکن اس زمانے کے جو بڑے بڑے اہل علم تھے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے تعلق سے
کیا کہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے عمومی طور پر لوگوں نے کیا باتیں کہی ہیں، دونوں باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ پیش کرتا ہوں۔ سارے قول تو یہاں پیش نہیں کیا سکتے، ورنہ ان کے جو اساتذہ تھے، ان کے جو اپنے ہم عصر یا کلاس میٹ کے لیے آج کے زمانے کے لحاظ سے ان کے اور ان کے شاگردوں کی جو رائے ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، وہ بہت اس کی لمبی فہرست ہے، وہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے یہاں پیش نہیں کر سکتے۔ چند باتیں سنیے آپ اس سلسلے میں۔ اس زمانے کے دو مشہور اہل علم یعقوب بن ابراہیم دورقی اور نعیم بن محمد خزائی، یہ دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل فقیہ هذه الامتی، کہ محمد بن اسماعیل یہ اس امت کے فقیہ ہیں، یعنی ان کی فقہ کو انہوں نے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی، اس کی تحسین کیا ہے کہ اس امت کے فقیہ کہا جائے گا ان کو، صرف فقیہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے محمد بن بشار جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، یہ محمد بن بشار، صحیح بخاری آپ پڑھیں گے تو محمد بن بشار ان کا لقب بندار تھا، یہ باقاعدہ نام سند کے پہلے طبقے میں آئے گا، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں هو افقہ خلق اللہ فی زماننا، هو افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، یہ اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے فقیہ ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کا سفر کیے تھے تو ان کے شیخ محمد بن بشار نے ان الفاظ میں ان کا تعارف وہاں کے لوگوں کے سامنے کرایا تھا کہ قدم الیوم سید الفقہاء، آج ہمارے اس شہر کو فقہاء کے سردار نے زینت بخشی ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہ ان کے شیخ نے ان کے تعارف میں بات کہی تھی، تو وہ سید الفقہاء کا لقب دیا، یعنی سارے فقیہوں کے یہ سردار تھے۔ ایک مرتبہ قتیبہ، یہ بہت مشہور اس زمانے کے امام گزرے ہوئے ہیں قتیبہ، یہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں طلاق سکران کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سکران کہتے ہیں اس شخص کو جو نشے کی حالت میں ہو، تو نشے کی حالت میں اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہوتی ہے یا طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ان سے، اور اسی وقت دیکھا انہوں نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ بات اس سوال کرنے والے سے کہی، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ ھذا احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوی و علی بن المدینی قد ساقهم اللہ الیک و اشار الی البخاری۔ انہوں نے کہا اپنے جو سوال کرنے والے سے کہ یہ احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی اور علی بن عبداللہ مدینی، یہ تینوں شخصیتوں کی جامع شخصیت تمہارے سامنے امام بخاری کی شکل میں آ گئی ہے، تو ان سے اس کے بارے میں سوال کر لو کہ طلاق سکران ہوگا یا نہیں۔ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ جو علم امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوی اور امام علی بن عبداللہ المدینی کی شخصیات میں موجود تھا، یہ پورا علم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں سمٹ گیا تھا، یعنی تنہا امام بخاری کا علم ان تمام علم کو حاوی تھا۔ آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل تو مشہور فقیہ گزرے ہوئے، جتنے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نہیں تھے، وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ چار مشہور فقہاء اور ائمہ میں ایک نام امام احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے قتیبہ بن سعید ثقفی یہ بھی کہتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ قلت مثل محمد بن اسماعیل وهو في زمانه كعمر في الصحابة۔ کہا قتیبہ بن سعید ثقفی نے
کہ میں تو فقہا کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا ہوں، زاہدوں کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا ہوں، عبادت گزاروں کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا ہوں، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ وہ اپنے زمانے میں ویسے ہی تھے جیسے صحابہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر کی فقاہت میں کس کو شبہ ہے؟ جب عمر کی فقاہت میں شبہ نہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت میں شبہ کا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے زمانے میں امام بخاری ویسے ہی تھے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت صحابہ کرام میں تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گلی سے یہ گزر جائیں اس گلی سے شیطان بھی اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے تعلق سے یہ بات کہی کہ فما رأیت عبقریا، فما رأیت، جب انہوں نے ڈول جب کھینچے جا رہے تھے، جب انہوں نے ڈول ہاتھ میں لیا پانی کھینچنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا فما رأیت عبقریا یفری مثل فیریتی عمر جیسا جس طریقے سے انہوں نے پانی کو کھینچا اس طرح کا میں نے کوئی عبقری شخص نہیں دیکھا۔ وہ عبقری شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں قتیبہ بن سعید ثقفی کہ یہی حیثیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو ان کی شان کچھ اور ہوتی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے تعلق سے جیسے ہر زمانے میں لوگوں کے لیے حاسد موجود ہوتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین کی بھی کمی نہیں، اور ان حاسدین نے اس زمانے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف تہمتیں لگانے کی کوشش کی ہے اور مختلف چیزیں ان کی طرف نسبت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی تاکہ لوگوں کے درمیان انہیں بدنام کیا جا سکے۔ جب بعض لوگوں کی شہرت بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کے اوچھے ہتھیار پر اتر آتے ہیں اور اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے خلاف تہمتوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے جو مشائخ ہیں علی بن عبداللہ المدینی، عمر بن علی الفلاس، ایسے ہی حسین بن حریث، انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں میرے بھائیوں، میں نے وہ باتیں تو آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہیں، ورنہ ان کے یہ مشائخ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث کے لیے ہی پیدا کیا۔ حدیث میں ان کا انہمام اس کو یاد کرنے کے تعلق سے اور اس کے علم کے حاصل کرنے میں جو ان کی جستجو تھی اس کو یہ وہ لوگ بیان کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ انہیں صرف حدیث کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث میں ان کی جانکاری کے تعلق سے ان کے شیخ عمر بن علی فلاس کہا کرتے تھے امام بخاری کے بارے میں کہ حدیث لا یعرفہ محمد بن اسماعیل لیس بحدیث، کہ ہر وہ حدیث جس کو امام بخاری نہ جانے وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے حدیث کے علم کے تعلق سے ان کے شیخ علی بن عبداللہ مدینی جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ امام بخاری نے ان کی بڑی تعریف کی اپنے شیخ کی، تو کہتے تھے ارے چھوڑو ان کی باتیں، یہ تو بڑی تواضع کی باتیں ہیں، ورنہ صحیح بات ہے دا قولہ، انہوں نے کہا دا قولہ وما مثل نفسہ، امام صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی جیسی کوئی شخصیت دیکھی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے شیخ علی بن عبداللہ مدینی نے یہ بات کی۔ اور بھی ان کے مشائخ کے بارے میں باتیں ہیں لیکن میں اور باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں، صرف نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ میں نے بھی آپ سے ایک بات کہی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین کے بہت پیدا ہو گئے تھے، چند باتیں ان حاسدین کے تعلق سے پیش کر کے میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں، چونکہ وقت گھر اب ہمارا جمہوری وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ہم اس کی پابندی کرنے کے تعلق سے اپنی بات کو اس پہ ختم کر دیں گے، کافی تھکاوٹ محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کا تعارف صحیح معنی میں آپ کے سامنے جو ہے کسی اور موقع پر، کیونکہ کم سے کم یہ تعارف 1 گھنٹہ اور لگا، اس لیے میں اس مجلس کو آپ کے لیے موقع کروں گا
اب آپ کے سامنے صرف چند باتیں جو ان کی زندگی کے آخری لمحات کے تعلق سے ہیں اسے پیش کر دیتا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ یہ بات ہم ختم کر دیں گے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو بعد میں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ حاسدین اس زمانے میں جو پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو کہ ان کو فقہ کا بالکل علم نہیں ہے، یہ بالکل بچے ہیں اس کے تعلق سے، اس کے تعلق سے ایک غلط قسم کا مسئلہ ان کی طرف منسوخ کرتے ہوئے بخارا میں حاکم بخارا کے سامنے ایک غلط مسئلہ یہ پیش کیا اور کہا کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اگر دو بچے کسی ایک بکری کا دودھ پی لیں تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی یہ دونوں بچے آپس میں رضاعی بھائی ہو جائیں گے، اور ایک لڑکا اور لڑکی ہوں تو رضاعی بھائی اور بہن ہو جائیں گے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، یعنی بکری کے دودھ سے بھی یہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ رضاعت ثابت کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ حاکم بخارا کے سامنے پیش کر کے ان سے یہ طلب کیا گیا کہ آپ امام بخاری پر فتویٰ دینے کی پابندی لگا دیں، کیونکہ ان کو فقہ کا بالکل علم نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں آپ غور کیجیے گا اس پہ۔ پہلی بات یہ کہ اس واقعے کو پیش کیا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے غیر فقیہ کو ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے بات یہ تو ثابت ہو جا رہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیا کرتے تھے، اور فتویٰ دینے والا غیر فقیہ نہیں، ورنہ ان کے فتویٰ دینے پر یہ پابندی لگانے کا معاملہ کہاں سے آتا، اور یہ شکایت کیوں کی جاتی کہ ان کے فتوے پر پابندی لگائی جائے؟ اس سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں افتاء یا فتویٰ دینے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حاسدین نے ان کے خلاف کتنی بڑی سازش اور کس طریقے سے حاکم وقت کو ان کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی۔ جب کسی پتھر پر بھی کوئی پانی بار بار گرتا ہے تو کہتے ہیں پتھر میں بھی سوراخ رہتا ہے۔ حاکم بخارا جس کی پیشکش کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خودداری کے ٹھوکر پہ رکھی تھی اور اس کی پیشکش قبول نہیں کیا تھا، پہلے سے ہی وہ تل ملایا ہوا تھا، اس کے گھر جا کر کے اس کے بچوں کو اور اس کو تعلیم نہیں دی تھی، وہ تل ملایا ہوا تھا، ساتھ میں یہ شکایتیں بار بار امام بخاری کے تعلق سے اس کے سامنے ہوتی تھی۔ اس نے چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بدلہ لے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پوری پبلک تھی، پوری پبلک لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے، ان کے دیوانے تھے، امام بخاری کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی بسی تھی، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ڈائریکٹ کوئی کارروائی کرے، تو اس نے لوگوں کو، اس طرح کے لوگوں کو خریدا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حسد اور جلن کی وجہ سے بھرے ہوئے تھے اور شکایتوں پر شکایتیں کرتے جاتے تھے۔ کہا کہ ان کی طرف سے یہ قول جو ہے لوگوں میں پھیلاؤ کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ القرآن مخلوقہ، کہ قرآن کے الفاظ یہ مخلوق ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں یہ بڑی اہم بات ہوتی تھی قرآن کے تعلق سے، اور کہ قرآن مخلوق ہے نہیں، مخلوق نہیں ہے، اور یہ معتزلہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اس سلسلے میں آپ سب کو معلوم ہے، میں صرف یہ یاد دلاتا ہوں کہ یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کی گئی کہ ان کا تو عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ کو مخلوق مانتے ہیں۔ حاکم بخارا کے ایما اور اشارے پر یہ باتیں لوگوں میں عام کی جانے لگی تاکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا جا سکے۔ بخارا شہر جس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دیا تھا، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام بھی گزرے، لیکن یہ سرزمین، جس سرزمین کو آج دنیا اس لیے جانتی ہے کہ یہ بخارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، ورنہ یاد رکھیے دنیا کے نقشے کے بہت سے شہر ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن سے وہ جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی بخارا کو جانتا ہے، اس لیے کہ یہ امام بخاری کا شہر ہے۔ اس شہر کے والی نے، اس شہر کی شان سمجھے جانے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب مورچہ کھولا تو ان کی زندگی کا گھراؤ
یا ان کی زندگی کو اس طریقے سے اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے زندگی اور یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود بھی تنگ ہونے لگی. وہاں رہنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشکل ہونے لگا. وہاں سے وہ سفر کر کے سمرقند کی طرف وہاں سے نکلے. راستے میں ایک جگہ پڑتی تھی خرتنگ نامی جگہ. راستے میں یہ جگہ پڑتی تھی خرتنگ کی. اصل میں فارسی لفظ ہے کھرے تنگ، اسی سے ابھی وہ خرتنگ وہ لکھا رہتا ہے. وہ جگہ پڑتی تھی. سمرقند کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کافی ظلم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھ کر کے کہا آپ سمرقند آ جائیے اور یہاں آپ کے لیے مکمل طریقے سے نہ صرف حفاظت بلکہ آپ کے علم حاصل کرنے والے اور شمع نبوت کے پروانے آپ کو اتنے ملیں گے جو آپ کے ہر اشارے پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے. آئیے آپ اس سرزمین میں. انہیں دعوت نامہ بھی ملا. بیکند کے علاقے میں گئے. وہاں سمرقند جانے کے لیے کھرے تنگ سے گزر رہے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وہاں بھی ان کے تعلق سے یہ بات مشہور کی جانے لگی کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے الفاظ یہ مخلوق ہیں. یعنی یہ غلط بات ان کی طرف منسوخ کر کے وہاں پیش کی جانے لگی. کسی بھی آدمی سے استفادے کو روکنا ہو تو دشمن کی طرف سے یہ چال بھی ہوتی ہے کہ کوئی غلط بات اس کی طرف منسوخ کیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات جب مشہور کی جانے لگی اور اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ لوگ تقسیم ہو کر کے کچھ لوگ اس کی تائید کریں گے، کچھ لوگ اس کے خلاف جائیں گے اور لوگوں میں خامخواہ گتھا ہوگی، اختلافات ہوں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے بھڑیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہتر یہ لگا کہ اب اگر ہمیں یہ زمین جو اب ہم پر تنگ ہو رہی ہے اس زمین سے بھی رخصت ہم ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے تو ان کی دعائیں فوراً قبول بھی ہوئی. بڑے عابد اور زاہد تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بہت ہی اونچے درجے کے بڑے پائے کے ولی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی ہے، میں وہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہتے ہیں کہ جب میں دعا کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو میں 2 مرتبہ دعائیں کیا اور فوراً دیکھا کہ دعا قبول ہو گئی ہے تو میں نے اس میں کمی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیوں میں اس کی وجہ سے کمی ہو جائے اور کل قیامت کہیں دعا سے ثواب ملنا ہے اس میں کوئی کمی ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش ہوئی کہ اب دنیا سے انہیں خالی ہو جائے. ان کی خواہش اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے جو ہوا معاملہ وہ یہ کہ جب خرتنگ سے گزر رہے تھے تو اسی خرتنگ نامی جگہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تھا، جن کی سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مشابہ تھی، اسی نمونے پر زندگی بسر کیے تھے، جن کا نسب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کرتا لگتا تھا. عمر کے اس آخری پڑاؤ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو پہنچنے لگی تو عمر میں بھی ان کو مشابہت حاصل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. عید الفطر کی رات تھی جس طریقے سے یہ چاند عید الفطر کے مہینے میں طلوع ہوا تھا، حدیث کی دنیا کا یہ سورج اسی عید الفطر کی رات میں اس دنیا سے غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے لاکھوں عقیدت مندوں کو اور شاگردوں کو فائدہ اٹھانے والوں کو چھوڑ گیا. 256 ہجری 250 پر 6 ہجری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سن وفات ہے.
اسی سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات پائے ہیں 256 ہجری میں، اور 190 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ دونوں کو جوڑ لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ ان کی عمر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کتنی مشابہت رہی ہے، یعنی عمر کے معاملے میں بھی کتنی مشابہت رہی ہے۔ تو یہ آسمان حدیث کا یہ سورج جس کے سامنے دوسرے حدیث کے ستارے مدھم پڑ جاتے تھے، آخر کار یہ ستارہ بھی اس دنیا سے غروب ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے اپنے ماننے والے، اپنے عقیدت مندوں کی اتنی لمبی تعداد اور اتنی لمبی فہرست چھوڑ گیا ہے کہ یہ تعداد کسی بھی اعداد و شمار میں نہیں آتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ امام بخاری کے کتنے شاگرد ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا جنہوں نے حدیث صحیح بخاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ان کی زندگی میں، اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک کتنے ان کے شاگرد ان کی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اور اس دنیا میں ہر سیکنڈ میں، اس لمحے میں بھی پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جن کی زبان سے نکلتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ، آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے ہر سیکنڈ میں ان کے لیے دعائیں دینے والی زبانیں موجود ہیں، اور یہ زبانیں قیامت تک میرے بھائیوں جاری رہیں گی، یہ دعائیں جاری رہیں گی، اور اس عظیم محدث کی عظیم خدمات کے لیے اس سے بہتر اور کوئی خراج عقیدت نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ۔ یہاں تک کہ فقہ حنفی کے ماننے والے بھی امام بخاری کا نام اور ان کی صحیح کا نام جس عقیدت سے لیتے ہیں، جس احترام سے لیتے ہیں، وہ محتاج کی بیان نہیں ہے، نہ کسی تعارف کی وہ محتاج ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی یہ بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی، بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے، لیکن سیرت نگاروں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اور اولاد کے تعلق سے کچھ بھی نقل نہیں کیا ہے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہے، کیونکہ شادی نہ کرنے کا بھی تذکرہ لوگوں نے بیان نہیں، یعنی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے شادی کی ہی نہیں تھی۔ بہت بعد کے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے دور کے لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں بیان کی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شادی اور سارے انبیاء کی سنت، ہم اس کے بارے میں عقیدہ اور جو ہے بات یعنی جو دل سے ہماری نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی کی ہوگی، لیکن ان کی زندگی کی حالات یا سوان حیات لکھنے والوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ہم یہ بات بھی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بھی اولاد نہیں، لیکن ان کی علمی اور روحانی اولاد دنیا میں اتنی زیادہ موجود ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اولاد بھی ہوتی تو شاید ان کو اتنی دعائیں نہ ملتی جتنی قیامت تک ان کو دعائیں ملتی رہیں گی۔ کہیے امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور اسی پر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے تعلق سے اگر کبھی کوئی بات مختلف مجلس ہوئی تو انشاءاللہ 1 گھنٹے سے بھی زائد کا پروگرام ہو سکتا ہے، اس لیے آج میں آپ کے سامنے سے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، اور اسی کو ختم کرتے ہوئے یہ